اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان الشیطان یجری من ابن آدم مجرى الدم، کہ شیطان ابن آدم کی رگوں میں خون کی طرح دوڑ رہا ہوتا ہے۔ ہمارے نبی علیہ السلام نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ وسوسے جب بھی آئیں تو اس کی کاٹ کا ایک سب سے آسان ذریعہ یہ ہے کہ بندہ اسے برا جان رہا ہو، اور اگر وہ وسوسہ اسے برا لگ رہا ہے اور وہ پریشان ہے، جیسے کہ بعض لوگ بڑی پریشان اور ہیجانی کیفیت میں ہمارے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایسے ایسے وسوسے آتے ہیں کہ ہم پریشان ہو گئے، معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کفریہ وسوسے آتے ہیں، شیطانی خیالات آتے ہیں، فحش گندے خیالات آتے ہیں۔ تو اگر بندہ مومن ان وسوسوں سے پریشان ہے تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ یہ عین ایمان کی دلیل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ مختلف قسم کے لوگ الگ الگ قسم کے وسوسوں کا شکار ہمیں نظر آتے ہیں۔ بہت سے لوگ اہل علم سے، علماء سے یہ پوچھتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جب وہ وضو کرتے ہیں تو ان کے دل میں شیطانی وسوسے آتے ہیں اور یہ خیال آتا ہے کہ نہ جانے ان کا وضو صحیح ہوا یا نہ ہوا۔ اسی طرح وہ نماز پڑھ رہے ہوں تو نماز کے دوران بھی اٹھ پٹاں خیالات اور وہ فحش باتیں، گندے خیالات اور شیطانی وسوسے ان کے ذہن میں آ رہے ہوتے ہیں، اور نماز کی حالت میں بھی یہ وسوسے ان کا پیچھا نہیں چھوڑتے۔ اور یہی نہیں بلکہ بعض ایسے بھی سوالات ہمارے پاس آئے کہ کچھ افراد نے یہ بھی پوچھا کہ جب وہ ٹوائلٹ میں ہوتے ہیں، واش روم میں ہوتے ہیں، استنجا خانے میں ہوتے ہیں تو بھی انہیں یہ وسوسہ آ رہا ہوتا ہے کہ آیا ان کی طہارت، ان کی پاکی صحیح طریقے سے ہوئی یا نہیں ہوئی۔ اسی طرح پیشاب کے قطروں کا مسئلہ، بلا وجہ یہ ذہن میں خیالات آنا کہ ایسا تو نہیں کہ کہیں وہ پیشاب کے قطرے جسم پر لگ گئے اور ان کے کپڑوں کو انہوں نے آلودہ کر دیا۔ اس قسم کے مختلف شیطانی وسوسے انہیں آ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا ہوتا۔ تو ان وسوسوں کے حوالے سے دین اسلام ہمیں کس طرح تعلیم دیتا ہے، اس حوالے سے دین اسلام میں ہماری کیا رہنمائی ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، کہ اگر تمہیں شیطان وسوسہ دے تو اللہ کی پناہ مانگو، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ورد کر لو۔ اور ایک اور مقام پہ فرمایا رب العالمین نے، وَقُلْ رَبِّ اعوذ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ، کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ رب العالمین کی بارگاہ میں یوں عرض کریں کہ اے میرے رب، میں تیری پناہ مانگتا ہوں شیطانی وسوسوں سے۔ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونَ، اور اے میرے رب میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ وہ شیاطین میرے پاس آئیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ تعلیم دی کہ وہ شیطانی وسوسوں سے پناہ مانگیں، اور در حقیقت اس میں امت کے لیے یہ تعلیم ہے کہ وہ شیطانی وسوسوں سے رب العالمین کی بارگاہ میں پناہ طلب کرتے رہیں۔ اور یہی نہیں بلکہ اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب کا جہاں اختتام فرمایا، اور جب ہم سورۃ الناس کو پڑھتے ہیں جو قرآن کریم کی سب سے آخری سورت ہے، تو اس میں بھی اللہ رب العالمین نے ان شیطانی وسوسوں کا ذکر کچھ اس انداز میں کیا کہ فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذی یوسوس فی صدور الناس، یعنی جب یہ سکھایا گیا کہ شیطان سے پناہ مانگو، اس کے شر سے پناہ مانگو، تو یہ بھی بتایا رب العالمین نے کہ یہ شیطان وہ ہے کہ جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالا کرتا ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان الشیطان یجری من ابن آدم مجرى الدم، کہ شیطان ابن آدم کی رگوں میں خون کی طرح دوڑ رہا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا شیطان کی یہ اتھارٹی ہے، اور شیطانی وسوسے اس حد تک انسان کو شیطان تنگ کر رہا ہوتا ہے کہ فرمایا کہ وہ ابن آدم کی رگوں میں خون کی طرح دوڑ رہا ہے۔ تو اس کی کاٹ اور اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ بندہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ورد کرے۔ صحیح مسلم کی روایت کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین تشریف لائے، اور انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہمیں ایسے وسوسے آتے ہیں کہ ہم انہیں بیان نہیں کر سکتے، وہ وسوسے ایسے برے ہوتے ہیں، گندے خیالات ہوتے ہیں کہ ہم انہیں اپنی زبان پر نہیں لا سکتے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس بات کو محسوس کرتے ہو
یعنی تمہیں وہ اتنے برے لگ رہے ہوتے ہیں اور تم ان وسوسوں سے بیزار ہو، تمہاری یہ کیفیت ہے؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے کہا کہ جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بالکل وہ ایسے وسوسے ہیں کہ ہم انہیں بیان نہیں کر سکتے اور وہ ہمیں بڑے برے لگ رہے ہوتے ہیں وسوسے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ذاک صریح الایمان، کہ یہی عین ایمان کی دلیل ہے کہ وسوسوں کا برا لگنا اور وسوسوں کو دل میں جگہ نہ دینا بلکہ اس کی وجہ سے تکلیف میں مبتلا ہو جانا، یہی عین ایمان کی دلیل ہے۔ لہذا ہمارے نبی علیہ السلام نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ وسوسے جب بھی آئیں تو اس کی کاٹ کا ایک سب سے آسان ذریعہ یہ ہے کہ بندہ اسے برا جان رہا ہو، اور اگر وہ وسوسہ اسے برا لگ رہا ہے اور وہ پریشان ہے، جیسے کہ بعض لوگ بڑی پریشان اور ہیجانی کیفیت میں ہمارے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایسے ایسے وسوسے آتے ہیں کہ ہم پریشان ہو گئے، معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کفریہ وسوسے آتے ہیں، شیطانی خیالات آتے ہیں، فحش گندے خیالات آتے ہیں۔ تو اگر بندہ مومن ان وسوسوں سے پریشان ہے تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ یہ عین ایمان کی دلیل ہے، لہذا بندے کا وسوسوں کی وجہ سے پریشان ہونا جو ہے یہی اس کے ایمان کی دلیل ہے کہ وہ اسے اچھا نہیں سمجھ رہا، اسے برا جان رہا ہے۔ لہذا ایک تو یہ اطمینان بخش بات ہے کہ بندہ مومن انہیں برا جانے، ایک یہ وسوسے کی کاٹ ہے۔ دوسرا ذریعہ یہی جو ہم نے آپ کو بتایا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جو فرمایا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ورد جاری رکھو، اور بعض روایات میں آیا کہ آمنت باللہ کہہ دیا کرو کہ میں اللہ پر ایمان لایا۔ حتیٰ کہ یہ بھی احادیث طیبہ میں آیا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ تم میں سے کسی ایک کے پاس شیطان آتا ہے اور وہ شیطان اس کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا، فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا، حتیٰ کہ ایک ایسا وقت آتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اب یہ بتاؤ کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا۔ تو فرمایا کہ اگر ایسی کیفیت تمہاری ہو جائے تو تم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ورد کرو، اسے پڑھو اور ان وسوسوں کو اپنے دل میں جگہ نہ دو۔ تو یہی شیطانی وسوسوں سے علاج کا حل ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت طیبہ، احادیث طیبہ، اللہ کے مبارک کلام کے اندر وسوسوں کا یہ علاج بیان کیا گیا۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ مالک ہمیں ان شیطانی وسوسوں سے نجات عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔